حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ملاقات صرف ملاقات نہیں تھی بلکہ ایک نصیحت کا عظیم موقع تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پر سلام بھیجا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میں ملا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ اپنی امت کو نصیحت کرو کہ جنت جو ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنی جنت کو سرسبز بنانا چاہتے ہو تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کثرت سے کرو۔ ایک سبحان اللہ کرنے پر ایک درخت جنت میں لگ جائے گا۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کتنا ذکر کرتے ہو۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں قرآن میں، آپ کی پہلی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایک مومن کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ مومن مرد مومن عورتوں، مسلمان مرد مسلمان عورتوں، اور جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو گئے ہیں، ان سب کو تو معاف فرما، تو قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کی نیکی بھی اس شخص کے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی جس نے یہ دعا کی ہوگی۔ اس لیے یہ دعا کثرت سے آپ یاد کریں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے نماز کے لیے دعا کی تھی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں ہمارے لیے کی، اور آج ہم اگر دعا کرتے ہیں تمام امت کے لیے تو ہمارے لیے ایک مسلمان کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ تو آپ خود تصور کیجئے کہ کتنے مسلمان ہیں جو گزر چکے ہیں اور کتنے ہیں جو ابھی آخرت تک آئیں گے۔ اس لیے یہ دعا کثرت سے یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔